مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ۔ کئی احباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں، اور مطلب ویسے تو ہر مسلمان ہوتا ہے، لیکن چند ایک احباب کا اتنا پرزور ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ حضرت ہمیں طریقہ بتائیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہم اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ٹھنڈا کریں۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کرنے لگا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑی مزے کی بات ہونے لگی آپ کے لیے، جس میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ 3 وظیفے ایسے زبردست بہترین دل نشین قسم کے آپ کے سامنے پیش رکھنے ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر چل لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مضبوط امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اللہ رب العزت ضرور مشرف فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ بات جو پہلے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا خواب کے اندر، یقیناً وہ یہ کہہ سکتے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کیونکہ یہ جو شیطان ہے یہ میری شکل اختیار کر کے تمہیں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کوئی مومن چاہے، یعنی اللہ رب العزت چاہے تو وہ مومن کو دکھا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی اور بات ہے کہ اب یہ ہم کیسے فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ یقینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا کوئی اور، کیونکہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، پر یہ بھی تو پاسبل ہے کہ کوئی دوسری شکل اختیار کر کے وہ آ کر دھوکہ دے دے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حدیث نے تو یہ بتایا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اختیار نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا۔ گویا یہ بات اس کے اول مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں، ان کو یہ صحیح معنوں میں سمجھ آ سکتی تھی کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے یا نبی کو نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے ریئل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس زندہ آنکھوں سے زیارت کی ہے، تو وہ خواب کے اندر بھی پہچان لیتے۔ تو اس لیے سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ یہ کوئی بندہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا کسی اور کی، لیکن ہاں ایک روحانیت کی بنیاد پہ، اپنے اعمال کی بنیاد پہ ایک مضبوط اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دوسری بات رکھنے لگا ہوں کہ ضروری بات زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، یہ کوئی معیار ولایت نہیں ہے کہ کسی کو زیارت ہو گئی تو وہ ولی ہے، جس کو زیارت نہ ہوئی تو وہ ولی نہیں ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ کسی کو ساری زندگی نہ ہو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے اصل دیکھنا کرنا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی میں جیتے جاگتے ہوئے زندہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقے بسر کرنے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے ہماری طریقے کے اندر آ گئے ہیں تو ہماری کامیابی ہے، اب چاہے وہ زیارت ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات ہماری قوم ایک غیر ضروری چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، حالانکہ جس کا معاملہ ضروری نہیں ہوتا، اب جیسے اس ہی کو لے لے کہ نہیں پتہ کہ دن کی زندگی کی جو سنتیں ہیں وہ داڑھی کا رکھنا ہو، سر کا ڈھانپنا ہو، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو، زبان سے میٹھے بول ہوں، آنکھ میں حیا ہو، ہاتھ صحیح معنوں میں چلے اور پیر صحیح معاملے پہ جہاں پہ چلنا چاہیے چلے، وہ نہیں پتہ، لیکن یہ کہ یہ چاہتا کہ میں نے نبی کو دیکھنا ہے، نبی کو دیکھنا ہے، تو یہ ایک معاملے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ تو کس چیز کو ہم نے پریفر کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا، اس چیز کو زیادہ دیکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بندہ کہتا ہے بقول فلاں بندے کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا، لیکن خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دکھائے گئے ہیں وہ ایک بظاہر نامناسب سی حالت ہے، جیسے کہ کبھی آدھے دکھائے گئے یا کبھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بغیر داڑھی کے دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے اشارہ ہماری خود کی کمزوری اور ہمارے ایمان کی کمزوری کی طرف ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی کمی کو دیکھ رہا ہے، تو شیشہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ مجھ ہی کو دکھا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایمان اور میرے اعمال کی طرف اشارے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دن کے اعمال کو اچھے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ رب العزت ہمارے رات کے اعمال کو بھی بہتر کر لیں گے، اور وہ خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر زیارت ہو سکتی ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ میں آپ کے سامنے 3 وظیفے رکھنے لگا ہوں جس کے ذریعے سے یہ ایک پا ایک ہے، ممکن ہے اللہ کی رحمت سے اور کبھی مضبوط ترین امید ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی زیارت ضرور فرمائیں گے۔ اس میں پہلا کام، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق کر لو۔ یہ میں نے کوئی نیا کام نہیں بتایا بلکہ پہلے سے پیارے کام کو جو ہم کرتے ہوتے ہیں مزید پیارا کرنے کا کہا ہے۔ مثلا کھانا، وہ تو ویسے ہی کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان پہ ہم نے اپنے شروع سے اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں،
اور اسی طرح باتھ روم کا جانا ہو، سونا اٹھنا، بیٹھنا لیٹنا، کھانا پینا ہو، آنا جانا ہو، بولنا دیکھنا ہو، پرکھنا سوچنا ہو، اٹھانا رکھنا ہو، تمام تر معاملات میں ہم ویسے ہی یہ کام کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بندہ کر لے۔ یہ ہو گیا ایک وظیفہ، اگر یہ ہم نے کر لیا، کیا خوبصورتی اور عمدگی ہے۔ دوسرا وظیفہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اور لوگوں تم مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتے ہو نا، اللہ رب العزت تم پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو جب ہم نے ایک مرتبہ نبی پہ بھیجا تو بدلے میں 10 مرتبہ ہم پہ آیا، تو یہ بھی ایک خوبصورتی اور برکتیں ہیں۔ تو اور دوسری بات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، تو کیا ہی بہتر بات ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی چیز پیش کروائیں، اور یہ تو ہماری سعادت کی بات ہوگی۔ دو کام۔ تیسرا وظیفہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے یہ ہے، ہم اپنی نگاہ کو پاک رکھیں، ہم اپنے جسم کو پاک رکھیں۔ نگاہ کے پاک کرنے کا مطلب یہ کہ بد نظری نہ ہو۔ جو آنکھ برائی دیکھ چکی ہے وہ کس قابل اللہ رب العزت سمجھے گا کہ اس آنکھ کو میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کرانی ہے۔ دوسرا کہ بدن کو پاک رکھا جائے۔ بعض اوقات نمازی اچھے بھلے گھرانے کے سمجھدار جو پاک رہنے کے عادی ہوں، پر مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے اپنے جسم کو یا اپنے کپڑوں کو ناپاک کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ مردوں کے اندر کمی ہو یا پھر وہ عورتوں کے اندر کمی ہو۔ اب کتنے میسیجز اس بنیاد پہ آتے ہیں کہ اگلوں کو مسائل تک نہیں پتہ کہ کب غسل ہے اور کب وضو ہے، اور کب کیا ترتیب ہے، اور کب وضو ٹوٹتا ہے اور کب غسل کا ضروری ہونا معاملہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تین چیزوں کو آپ اپنے ملحوظ خاطر رکھیں۔ ملحوظ خاطر کا مطلب ہے کہ اسے قریب سے اہمیت دلائیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بڑی قریب ہوگی۔ میں اپنی بات کو دہرا دوں، میں نے آپ کے سامنے 3 وظیفے رکھے ہیں۔ نمبر 1، 24 گھنٹے سنت کے مطابق کر لو۔ نمبر 2، درود پاک کی کثرت۔ نمبر 3، آپ نے آنکھ کو حیا والا رکھنا ہے، یعنی بد نظری نہ ہو۔ دوسرا، آپ نے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھائیاں ہوں گی۔